بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین. And indeed we bestowed wisdom to Luqman, saying that, be grateful to Allah, and whoever is grateful for his own good, and whoever is ungrateful, then indeed Allah is the Absolute, the most praiseworthy. And remember when Luqman said to his son, and he used to advise him, O my son, never ascribe anything as a partner to Allah. Indeed, ascribing partners to him is a tremendous injustice. اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ خدا کا شکر کرو، اور جو شخص شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے تو خدا بھی بے پرواہ ہے، اور وہ سزاوار حمد و ثنا ہے۔ اور اس کے اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا، خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا ظلم ہے۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ اقرا ٹی وی کے اس پلیٹ فارم پر پیغام رمضان میں سید نعمان گل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں ہوں ایمی خانہ۔ السلام علیکم۔ اور آج بھی ایک اور دن، ایک اور سیکھ، ایک اور لمحہ میسر ہوا جس میں ہم اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکتے ہیں، اور یہ بہتری ہم اکیلے ہی نہیں کرتے، یہ پورا ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، اور اس ٹیم میں معاشرہ بھی ہوتا ہے، ہمارے ارد گرد کے لوگ پورے جتنے بھی ہیں، ہمارے سبلنگز۔ اور آج اس پروگرام کے توسط سے، یعنی کہ پیغام رمضان کے اس پلیٹ فارم سے ہمارے ساتھ اس علم میں اضافہ کرتے ہیں ہمارے مہمان۔ تو آج کی میں پہلی مہمان کو دعوت دینا چاہوں گی، جو کہ بہت ہی خوبصورت، اور یوں کہہ لیں کہ گھر سجانا اور گھر بنانا جو ہے وہ ہر انسان کو نہیں آتا، یہ بھی ایک فن ہوتا ہے۔ ہوم میکر ہے، میں دعوت دوں گی قرۃ العین کو۔ اور ناظرین، دوسرے ہمارے مہمان، اسلامی تعلیمات حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور آج کے ٹاپک کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ اسلامی اسکالر ہیں محمد حسان قریشی، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، تشریف لا رہے ہیں۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتی ہوں کہ انہوں نے وقت دیا، اپنی موجودگی سے ہمارے اس پروگرام میں چار چاند لگائے، جس کا مقصد اور ہونا بہت ہی خوبصورت ہے۔ اور آج کا ٹاپک نعمان ہمارا کیا ہے؟ جی ہاں بالکل، آج کا ہمارا ٹاپک بہت ضروری ہے،
کیونکہ اولاد دنیا میں سب سے عزیز ہوتے ہیں ہر کسی کو، تو اولاد کی تربیت اور والدین کی ذمہ داری آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا، اور اسکالر ہیں ہمارے ساتھ، تو میں چاہوں گا کہ گفتگو آغاز بھی انہی سے کروں۔ سب سے پہلے مجھے بلا کسی تاخیر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اولاد کی تربیت کرنے کے لیے دین کیا کہتا ہے، کس طرح تربیت کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت سوال آپ نے کیا کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے، کیونکہ دین اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف، کہ دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ تو اولاد کی تربیت کی جو ذمہ داریاں ہیں اور اولاد کی تربیت کا جو طریقہ کار ہے، جو ضابطہ ہے، وہ بھی ہمیں اسلام نے بتایا اور اس بارے میں ہمیں رہنمائی دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی زندگی میں آپ کی حیات مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنی اولاد کی تربیت کس خوبصورت انداز میں کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صاحبزادے بچپن ہی میں وفات پا جاتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی صورت میں 2 شہزادے عطا کیے، جی ہاں، جنہیں حسنین کریمین علیہم السلام کہا جاتا ہے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے نواسے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کہا ہے۔ صحیح، قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے آیت مباہلہ میں ابناءنا و ابناءکم، تو ابنا جو ہے وہ بیٹوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ان نواسوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کے بیٹوں میں شمار کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ان سے بے انتہا محبت اور شفقت کا معاملہ کرتے تھے، اور جب ہم سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت نماز میں ہیں، حالت سجدہ میں گئے اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کی پشت پر سوار ہو جائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کو طویل کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے مسجد کے صحن میں امام حسن یا امام حسین میں سے کوئی بھی آ جائے تو خطبہ چھوڑ کر خطبے کو موقوف کر کے ان کی طرف لپکتے ہیں، ان کی طرف دوڑتے ہیں اور ان کو اپنی گود میں بسا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں مدینہ منورہ کی گلیوں میں جب امام حسن اور امام حسین کھیل رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بجائے ان کے ساتھ اپنے آپ کو بھی مصروف کر لیتے ہیں اور اس کھیل میں خود بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ جو اولاد کی تربیت کا مرحلہ ہے، یعنی یہ جو بچے کی ابتدائی زندگی کے جو مراحل ہوتے ہیں، بالخصوص جب نبی علیہ السلام نے اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس دنیا سے رخصت فرما گئے، تو اس وقت امام حسن کی عمر 7 سال ہے اور امام حسین کی عمر مبارک 6 سال ہے۔ تو یہ ابتدائی مراحل ہوتے ہیں اولاد کے شروع کے، یعنی 7 سال آپ سمجھ لیں یا 10 سال کا جو عرصہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امام حسن اور امام حسین کے ساتھ گزرا۔ تو یہ ابتدائی مراحل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت و شفقت کا معاملہ فرما رہے ہیں، اور اس کے نتائج پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہوئے اور اپنے والد کے بعد مسند خلافت پر جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر براجمان ہوئے تو آپ دیکھیں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار، پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح آپ نے جو ہے میدان کربلا میں ایک باطل بادشاہ کے خلاف آواز حق بلند کی، کلمہ حق بلند کیا۔ تو یہ وہی تربیت تھی جی ہاں بالکل، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بچپن میں فرما رہے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو جوانی کی عمر میں
یا آخری مراحل میں یقینی طور پر اسلام بھی ہمیں ہر طرح کی انفارمیشن دیتا ہے، ہر طرح کے طریقے بتاتا ہے کہ ہم کس طرح زندگی کو گزاریں۔ اسلام پر اگر ہم چلیں تو دنیا و آخرت دونوں کو سنوار سکتے ہیں۔ ٹھیک، بالکل اسی طریقے سے میں یہاں پر ایک حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی ترغیب دی جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، پڑھے، ابھی بچہ ہے، اس کے اوپر فرض نہیں ہوئی۔ بالکل، تو نبی علیہ السلام فرض ہونے کی بات نہیں کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ترغیب دی جائے، ترغیب دی جائے۔ اور بالکل، جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر سرزنش کی جائے، سختی کی جائے، اور اس کو نماز سختی کے ساتھ پڑھوائی جائے۔ کیا بات، بالکل بہترین۔ اور یہاں قرۃ العین میں اب آپ سے سوال کرنا چاہوں گی، آپ ایک ہوم میکر ہیں، ماں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ایک والدہ کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ میں ہمیشہ اپنے شو پہ پوچھتی ہوں، کہتی ہوں، کیونکہ آج کی ماں بڑی مختلف ہے، اس کو باہر بھی کام کرنا ہے، اس کو گھر میں بھی کام کرنا ہے، اس کو اپڈیٹڈ بھی رہنا ہے، اور اسے وہ جو آنے والا بچہ سیکھ رہا ہے تعلیمی معاملوں میں وہ بھی اس کو اپنا آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ تو بہت زیادہ ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ وہ ماں تو رہی نہیں جو ایک ماں ہوتی تھی گھر میں، بس کھانا بنا لیا، بچے آ گئے تو ریسیو کر لیا۔ اب کتنی مشکلات ہیں تربیت میں۔ بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں، اور ایسا ہے کہ آج کی ماں کے لیے 24/7 بچوں کے اوپر اٹینشن دینے کی ضرورت ہے۔ بالکل، کیونکہ جتنا زیادہ بچوں کا ایکسپوجر بڑھ چکا ہے، اسی طرح سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بچوں کی غلط ہوں یا صحیح ہوں، دونوں جو ہیں بچوں کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم ماؤں کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو غور و فکر کریں، ان کے اوپر دیکھیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے اپنے آپ کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ماں کا اور باپ کا اپنے بچوں کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہونا۔ جو اٹیچمنٹ بچوں کے ساتھ آپ کی جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ وہ آپ کی بات سنیں گے، اس میں شفقت ہو، محبت ہو، ڈانٹ ڈپٹ ہو، لیکن یہ کہ آپ بچوں کو اپنا سمجھیں۔ کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ ہم صرف ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے بیٹھ کے ان کی رائے کو بھی سننا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ میں بات صرف چھوٹے بچوں کی نہیں کر رہی ہوں، آگے جا کے جب بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں اس لحاظ سے بھی کر رہی ہوں۔ تو سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ بچوں کو اپنے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ کریں، کیونکہ آج کل یہ کہ ہم بچوں کو وقت نہیں دیتے ہیں۔ جو وقت بچہ چاہتا ہے وہ وقت ہم نکالتے نہیں ہیں، چاہے آپ گھر میں ہوں چاہے آپ گھر کے باہر ہوں۔ بحیثیت ہوم میکر ہونے کے بھی آپ کے پاس عموماً وقت نہیں نکل پاتا ہے، کیونکہ گھر کی مصروفیات ہیں، یا آپ ان لاز کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ نہیں نکال پاتے ہیں وقت، کیونکہ آپ اپنی کاموں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں۔ تو وہ وقت ایک نکالنا بہت ضروری ہے، جس میں سمجھتی ہوں کہ وقت وہ ضروری نہیں ہے، کوالٹی ٹائم بہت ضروری ہے۔ اگر آپ 24/7 بھی نہیں دے پا رہے ہیں ٹائم، تو ایٹ لیسٹ آپ کا رات کا سونے کا وقت، یا میں سمجھتی ہوں کھانے کی میز پہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد آپ جب فری ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک ساتھ جمع ہوئے ہوئے اس وقت، تو اس وقت آپ کوئی نہ کوئی اچھی بات بچوں کو بتاتے رہیں، جو کہ بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، بالکل آپ بچوں سے کنیکٹڈ رہیں۔ اگر آپ بچوں سے کنیکٹڈ انگیج نہیں رکھیں اپنے ساتھ بچوں کو۔ جی بالکل بالکل بہت ضروری ہے۔ اور ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہم نے والد کو ایک الگ طریقے سے دیکھا تھا اور والدہ کو ایک الگ طریقے سے دیکھا تھا، لیکن اب کیونکہ ظاہر سی بات ہے وقت میں بدلاؤ آ گیا ہے، رشتوں میں بدلاؤ آ گیا ہے، تہذیب بہت اپڈیٹڈ ہو گئی ہے، تو بہت ساری چیزیں جو کل تک ہم ایک بچے ہونے کی صورت میں اپنے والدین سے نہیں کر پاتے تھے، تو وہ آج کا بچہ اپنے والدین سے پوچھ رہا ہے۔ باؤنڈنگ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس رشتے میں جتنی اچھی باؤنڈنگ ہے، جتنی اچھی آپ کی ایک دوسرے سے کمیونیکیشن ہے، اتنی ہی کامیابی ہے۔ اور کامیابیوں کا یہ سلسلہ رب تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے، اور پیغام رمضان کی صورت میں ہم آپ سے اور آپ ہم سے دونوں مخاطب ہیں۔ آپ نے بھی ہم سے اسی طرح سے مخاطب رہنا ہے، اور اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے کامنٹ سے، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرنا ہے، جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ اور فیڈ بیک کے لیے ہمارا سوشل میڈیا ہینڈل ہے info@iqra.tv، اس پہ آپ اپنے فیڈ بیک دیں، بہت شدت سے انتظار ہوتا ہے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، ایک مرتبہ پھر پیغام رمضان میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے، اور مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں۔ سر مجھے یہ بتائیے گا ذرا، اب بچوں کے ساتھ ہم نے شفقت کا
ایک شفقت کا سایہ رکھنا ہے، شفقت کے ساتھ ان سے ہر کام کروانا ہے۔ بچے اگر جھوٹ بولنے لگ جائیں یا شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں چھوٹے بچے، ہم انہیں کچھ کہتے نہیں ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کس طریقے سے جو ہے ان بچوں کو غلط ایکٹیویٹیز سے بھی روکنا چاہیے اور ان کو برا بھی نہ لگے؟ تو ایسا کیا طریقہ ہے، ہمیں کس طریقے کو فالو کرنا چاہیے تاکہ اس بچے کی دل آزاری بھی نہ ہو اور ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی اچھی ہو سکے؟ دیکھیے جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر ہوتا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ ایک خالی کاغذ کی مانند ہوتا ہے۔ خالی کاغذ پر آپ جو لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ بچہ جو ہوتا ہے بنیادی طور پر اس کی جو پہلی درسگاہ ہوتی ہے وہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اطلب العلم من المہدی الی اللحد، کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ تو ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے۔ اب وہ خالی کاغذ کی مانند ہے، اس کی ماں، اس کے والدین جو چاہیں اس پر لکھ سکتے ہیں، اس کے ذہن کو، اس کے دل کو اس طریقے سے اپنی تربیت میں لے کر اس کو تیار کر سکتے ہیں۔ اب تربیت کے مراحل کیا ہوں گے؟ ہمارے یہاں ہم دیکھیں کہ جب بچہ پیدائش ہوتی ہے اس کی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جو ہے ابھی کانشیس میں نہیں ہے، اس کا شعور بیدار نہیں ہے۔ حالانکہ سائنس یہ کہتی ہے آج کی جدید دور میں کہ بچہ جس وقت ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت ہی اس کا شعور بیدار ہو جاتا ہے، صحیح۔ اور ولادت کے بعد بدرجہ اولا اس کا شعور بیدار ہو چکا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے معاشرے میں، الا ماشاءاللہ اکثر و بیشتر جگہوں پر یہ ہے کہ بچہ بھی گھر میں موجود ہے اور گھر میں ٹی وی پر ایسے پروگرامز چلائے جا رہے ہیں جو کہ غیر اخلاقی ہیں، نامناسب ہے۔ نامناسب ہیں، غیر اخلاقی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، نامناسب کہہ سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ماں باپ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، ماں باپ آپس میں بد اخلاقی سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ پھر باپ جو ہے وہ اپنے والدین کی، اپنے بڑوں کی رسپیکٹ نہیں کر رہا۔ یہ تمام تر چیزیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، بچے کی نفسیات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن وہ تمام تر چیزیں بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جب اسکول جانے لگتا ہے تو ماں باپ بنیادی طور پر کیا غلطی کرتے ہیں کہ اس کو اسکول کے لیے 7 بجے بیدار کر رہے ہیں، 7 بجے اسکول کے لیے بیدار کر رہے ہیں، لیکن تقریباً 1.5 گھنٹے پہلے 5:30 بجے 5 بجے کے ٹائم نماز فجر کے لیے اس کو بیدار نہیں کر رہے۔ بچہ کیا سیکھ رہا ہے کہ نماز کی امپورٹنس، نماز کی اہمیت کم ہے اور اسکول کی اہمیت زیادہ ہے۔ یہ بچے کی تمام تر چیزیں نفسیات پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں آپ نے کہا کہ شفقت کا سایہ بھی رکھیں، دستے شفقت بھی بچے پر ہو اور تربیت بھی ہو۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہماری روٹین کیا ہے، بحیثیت والدین ہمارا کردار کیا ہے۔ ہم ایسا تو نہیں ہے کہ باہر کوئی آیا میں آپ کو بلانے کے لیے، تو بلانے کے لیے کوئی مقصد فرینڈ آتا ہے، کوئی دوست آتا ہے، تو بچے کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بیٹا جا کر کہہ دو کہ بابا گھر پہ نہیں ہے۔ اور بڑا عام سا معاملہ ہے، یہ روٹین میں ہے ہمارے۔ چھوٹے موٹے جھوٹ بول دیتے ہیں بڑے آرام سے، اور ہم جو یہ بچہ دیکھ رہا سمجھتے ہیں ہوتا ہے۔ ہم نے اگلے بندے کو جو ہے وہ، جس کو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں جس کو کسی کو بیوقوف بنا دینا، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے، اور آپ بولے تو صحیح۔ کبھی کبھار یہ جھوٹ آشکار بھی ہو جاتا ہے، بچہ جا کر کہتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ آپ میں گھر پر نہیں، میں گھر پہ نہیں ہوں۔ کم از کم ہم اس بات کو تو سمجھیں کہ جو ہم نے بچے کو میسج دیا ہے وہ کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے اگلے بندے کو بیوقوف بنا دیا، لیکن کبھی دل میں یہ سوچا ہے کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں کرنا نافرمانی کیا کی چاہیے ہے۔ اس وقت؟ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے تو اپنے اوپر اسلام نافذ کریں، ہم خود قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں، ہم خود جھوٹ سے پرہیز کریں، ہم خود بر وقت صبح فجر کے وقت اٹھ کر سب سے پہلا کام نماز پڑھیں، تلاوت قرآن پاک کریں۔ بچے جب یہ تمام تر چیزیں دیکھیں گے، گھر کے جو چھوٹے ہیں آپ کے، جو آپ کے انڈر سپرویژن ہیں، جو آپ کے زیر تربیت ہیں، وہ آپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں ہمارے یہاں
جب بچہ کوئی بھی ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ فالو اپنے والد کو کر رہا ہوتا ہے، سب سے زیادہ پیروی آپ دیکھیں جو رول ماڈل وہ بناتا ہے اپنا، وہ اپنے والد کو بناتا ہے۔ اسی طریقے سے بچی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کوئی بھی بچی آپ دیکھ لیں، اس کا رول ماڈل کون ہوتی ہے؟ اس کی ماں والدہ ہوتی ہوتی ہے، ہے، یہاں بالکل۔ اور یہ ایک حقیقت ہے معاشرے میں۔ آپ اچھا مفتی صاحب میں اگر یہاں بچے پہ کا ایک سیکنڈ میں چاہتی ہوں، کیونکہ مفتی صاحب نے بات کی ہے تو یہاں پہ میں چاہتی ہوں آپ سے قرۃ العین پوچھنا، بات ہو رہی ہے ماں کے رول ماڈل ہونے کی، اولاد جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے، باپ ہیرو ہوتا ہے، ماں جو ہوتی ہے وہ ہیروئن ہوتی ہے ہر اولاد کے لیے۔ ماؤں کو اس وقت جہاں ہم اپنے می اینڈ مائی سیلف والی زندگی گزار رہے ہیں، رسپیکٹ کے ساتھ کتنی انٹرفیئرنس کرنی چاہیے؟ کیونکہ ماں ایک بڑی دوست ہوتی ہے اولاد کی، باپ کا تو پھر بھی ایک بعد میں آتا ہے کہ وہ باپ جو ہیں وہ باہر رہتے ہیں اور ان کے کام کے سلسلے وہ ہیں۔ ایک مجھے اس کا جواب دیں قرۃ العین کہ کتنی ضرورت ہے اس وقت ماؤں کو ڈسپلن کے ساتھ، عزت کے ساتھ انٹرفیئرنس کی۔ دوسرا مجھے اس بات کا جواب دیں کہ والدین میں آپس میں بھی بڑی نااتفاقی رہتی ہے، اگر ایک ڈانٹ رہا ہے تو دوسرا اس میں فوراً اگینسٹ آئے گا، تو وہاں پہ کہاں پہ ریسٹرکٹ ہونا چاہیے؟ جی بالکل، آپ کی بات بہت صحیح ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو ماؤں کی جو انٹرفیئرنس کی بات آپ نے کی، اس میں یہ ہے کہ بچہ جب مطلب بچوں کی تربیت میں ماں کا ہی سب سے زیادہ رول ہے، اور مفتی صاحب کی میں اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ سب سے پہلے جب میں اپنے بچوں کی بات کرتی ہوں تو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں کہ میں کیا کر رہی ہوں، چاہے وہ رسپیکٹ ہو، چاہے وہ جھوٹ کی بات ہو، چاہے وہ مطلب صفائی کی بات ہو، مطلب میں جنرل بات بھی کر رہی ہوں کہ چھوٹی سے بڑی بات بھی ہو جو بھی ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہے، کیونکہ دین تو ہمارا ہمیں ایک ایک چھوٹے چھوٹے نقص سکھاتا ہے، کیونکہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف دین جو ہے وہ ایک چیز سے کور نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری پوری زندگی جو ہے ہمارا صبح سے لے کے رات تک کا جو ہمارا سفر ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں تمام، وہ سب ہمارے جو ہیں وہ دیکھے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ اپنے ساتھ پہلے میں اپنے آپ کو ترجیح دینی چاہیے، اور ہم سب کو اپنے آپ کو ترجیح دینی چاہیے کہ پہلے ہم جو ہیں وہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، تو ڈیفینیٹلی سی بات ہے بچہ جو ہے وہ مجھ ہی کو دیکھ کے اپنے اندر وہ ڈسپلن لائے گا، جیسے کہ بحیثیت ماں کا کام ہے کہ وہ صبح اٹھ کے ان کا ایک پراپر پلان ہونا چاہیے کہ ان کو اپنا دن کیسے گزارنا ہے اور اس کو کس طرح بیلنس رکھنا ہے، چاہے وہ نماز، روزہ، تلاوت ہو یا کوئی دینی معاملات ہوں کہ وہ لوگوں سے گفتگو کیسے کرتی ہیں، یا وہ کسی غیبت یا کسی برائی میں تو نہیں ہے جو بچہ دیکھ رہا ہو، یا جو جھوٹ کہیں چھوٹا موٹا جھوٹ تو نہیں بول رہی ہیں، تو وہ ہر چیز کو بچہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے، اور بچہ جو ہے وہ الفاظ سے نہیں سمجھتا، بچہ ایکشن سے سمجھتا ہے، تو زیادہ الفاظ بچوں کے بچے کا ذہن بن رہا ہوتا ہے، یہ سائنس کہتی ہے کہ بچے کا ذہن بن رہا ہوتا ہے، تو بچہ بہت ساری باتیں اس کے ذہن سے اسکپ ہو جاتی ہیں، جب بجائے اس کے ذہن میں وہ چیز رہ جاتی ہے جو ماں کر رہی ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں دیتی ہوں، جیسے کہ ایک برش کرنے کی عادت آپ کی جو ہوتی ہے رات کی، وہ اگر بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ماں کر رہی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی بچہ بھی کرنے لگتا ہے، اگر اس کو ماں ساتھ اپنے لگاتی ہے تو اس کو ہیبٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے نماز کے لیے بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ بچے کو کھڑا کریں نماز پڑھنے کے لیے، بجائے کہنے کے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں تو عموماً بچے اس چیز سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نہیں سن پاتے ہیں، کہ بچہ جو ہے وہ سنتا بھی ہے تو وہ اگنور کر دیتا ہے۔ جب آپ اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہیں، جیسے کہ ایک فیملی ہے، جیسے میرے گھر کا اپنا دستور جو میں آپ کو بتاتی ہوں، چھوٹی سی ایگزامپل دے رہی ہوں کہ میرے ہسبینڈ کبھی کبھی امامت کر رہے ہوتے ہیں گھر میں، جب ہم اویلیبل ہوتے ہیں تو ہم پوری فیملی ایک ساتھ باؤنڈ ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ صحیح، تو یہ ایک اچھا رواج ہے، اس سے کیا ہوتا ہے آٹومیٹیکلی بچہ جو ہے وہ اپنے اندر ایک اچھی چیز اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور ارکان کی جہاں تک بات ہے ظاہر ہے وہ ہمارے اندر ہونی چاہیے، تو وہ ہم اسی طرح پریکٹس کرا سکتے ہیں جس طرح سے ہم اس کو گھر میں ایک ماحول بنا کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ڈسپلن تو پھر اس میں یہی ہے کہ کام بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہوتا ڈسپلن کرنا، کیونکہ لیے پہلے ہمیں اپنا ڈسپلن بھی پراپر رکھنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو اس میں ماں اور باپ کا دونوں کا بچے کی تربیت کو لے کے ایک رائے ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ماں باپ کی ایک رائے نہیں ہو تو میں سمجھتی ہوں کہ بچہ جو ہے نا وہ مطلب ڈبل مائنڈ اور کنفیوز رہتا ہے، اور اس کے مزاج کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئیں گی، وہ اریٹیشنز بھی ہوں گی، اور کہیں کہیں اس بات پہ چڑچڑا پن، غصہ بھی ہوگا کہ ماں کچھ کہہ رہی ہے، باپ کچھ کہہ رہا ہے، اور کہیں اترے گا بھی، غصے میں بھی اتر جاتی ہے باتیں۔ تو وہ ماں اور باپ دونوں کا رول ہے کہ وہ اس بات کو ایک 4 دیواری کمرے میں ڈیسائیڈ کریں کہ ان کو اپنے بچوں کو کیسے تربیت کرنی ہے، ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے۔ بالکل ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے۔ بھلے اس میں آپ یہ ہو سکتا ہے کہ باپ اگر غصے میں ڈانٹ رہا ہے تو اس کو ماں وہی بات شفقت سے کرے، لیکن پیغام ایک جائے، پیغام ایک اور جائے۔ اگر ماں غصے میں بات کریے تو
باپ شفقت سے وہ بات کر دے لیکن پیغام ایک ہی جائے، کیونکہ بچے کو ایک میسج جانا بہت ضروری ہے اس کے لیے، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، چاہے وہ ان کے اسکول کا جی کوئی ہاں بھی معاملہ ہو، تو اس میں بچے کا ایک پیغام ہونا بہت ضروری ہے. اس کے لیے ماں اور باپ کی ایک رائے ہونا بھی بہت ضروری ہے. اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر بچے جو ہیں وہ بڑے آپ کے اتر بتر ہو جائیں گے. جی ہاں بالکل بالکل درست کہہ رہے ہیں. مفتی صاحب ایک اور بڑا ایک سوال ہے کہ اگر کسی کے 5 بیٹے ہیں یا 5 بہن بھائی ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے والے بیٹے کو سب سے زیادہ عموماً محبت سے رکھا بھی جاتا ہے، اس کو لاڈ پیار کے ساتھ پالا بھی جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو دیگر جو بہن بھائی ہوتے ہیں ان میں احساس کمتری کہیں نہ کہیں آ جاتی ہے کہ یار یہ تو فیوریٹ ہے، اس کو تو مل جائے گی، ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. تو کیا والدین کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ تمام بچوں کو جو ہے وہ بالکل برابر سے رکھیں، برابری کے ساتھ رکھیں، بھلے سے جو پسند ہے اس کے اوپر زیادہ دھیان دیں لیکن ایک بالکل برابر رکھنا چاہیے، متوازن ہونے چاہیے ساری چیزیں تمام پانچوں کے پانچوں میں. اگر 5 ہیں تو کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ نے احساس کمتری کی بات کی تو ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں احساس کمتری کا شکار زیادہ تر وہ لوگ ہیں جنہیں مایوسیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بار بار مایوسی. آپ نے بچوں کی بات کی تو آپ دیکھیں وہ والدین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہونے کے باوجود اپنے بچوں کو ان نعمتوں سے فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے، ان کے حقوق پورے ادا نہیں کر رہے، بالکل جس طرح محبت اور شفقت اپنی اولاد کو دینی چاہیے اس طریقے سے نہیں دے رہے. یا بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدین کے دونوں کے اندر میوچول انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تو وہ اسپیس، وہ خلا جو محبت کا خلا جو بچوں کی نیڈ ہے وہ نہیں دے پا رہے ہوتے، بچوں کی ضروریات کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے، تو وہ بچے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. دوسری بات جو آپ نے کی تھی کہ ماں باپ کو چاہیے کہ تمام جتنی بھی ان کی اولاد ہے تمام بچوں کو ایکول رکھیں، برابر دیں. دیکھیں ہمارا دین اسلام ایک اتنا خوبصورت دین ہے کہ یہاں ایکویلٹی سے زیادہ ایکویٹی کو ترجیح دی جاتی ہے. اب آپ اس بات کو سمجھیے کہ ایکویلٹی کیا ہے اور ایکویٹی کیا ہے. ایکویلٹی تو یہ ہے کہ آپ کی 2 بچے ہیں اور ایک بچہ کالج میں پڑھتا ہے اور دوسرا بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، تو آپ دونوں کو ایک ہی جیسی چیزیں فراہم کر دیں یا ایک ہی جیسی سہولیات جو ہیں وہ فراہم کر دیں. یا مثال کے طور پہ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ آپ کا جو کالج میں بچہ پڑھ رہا ہے آپ اس کو بھی اسکول والی کتب لا کر دے دیں، تو دونوں کی نیڈ پوری نہیں ہوئی، جو ریکوائرڈ ہیں ان کو چیزیں وہ پوری نہیں ہوئی. تو دین اسلام جو ہے وہ ایکویلٹی سے زیادہ ایکویٹی کو ترجیح دیتا ہے. تو جو جس کی نیڈ ہے، ایکویٹی کہتے ہیں کہ جو جس کی نیڈ ہے اس کے مطابق اس کو دیا کیا بات جائے. ہے. تو والدین کو چاہیے کہ جو میری اولاد ہے، بڑا بچہ ہے، بڑے بچے کی کیا ضروریات ہیں، ہاں درمیانہ بچہ ہے اس کی کیا ضروریات کیا ہیں، بات ہے. اور چھوٹا بچہ ہے اس کی کیا ضروریات ہیں. تو جب اس حساب سے ہم چلیں گے، ایکویٹی کا خیال رکھیں گے، اپنے بچوں کی ضروریات کا خیال رکھیں گے. جی بالکل یہ حسن ہے اسلام کا کہ وہ بالکل ہر طرح کے حقوق دے رہا ہے انسان کو. بالکل ایسے ہی ہے، اور اسی خوبصورت سے، حسین سے اور پیارے سے مذہب سے ہم اور آپ جڑے ہیں. اور دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں لیکن ہمارا اور آپ کا ایک رشتہ ہے، اور وہ رشتہ ہی یہی ہے کہ ہم اس دین سے، اس مذہب سے جڑ کر ایک مسلمان ہیں، ایک قوم ہے. اور یہی آپس کی خوبصورتیاں ہیں. موقع ملتے رہتے ہیں، باتیں اور بات چیت اور معاملات زندگی کے آگے بڑھتے رہتے ہیں، اور یہی وہ موقع ہے جس میں آپ کا اور ہمارا ساتھ ہوتا ہے. جی ہاں، پیغام رمضان میں ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے اور رہے گا. لیکن اس وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اور کہیں نہیں جائیے گا، اسی طرح سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ سن رہے ہیں پیغام رمضان. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بالکل، اور بات ہو رہی ہے تربیت اولاد، اور بہت بڑی ذمہ داری ہے.
دنیا میں انسان کا آنا اتنا بڑا ایک عمل نہیں ہے، لیکن اس کے بعد کے جو سلسلے ہیں وہ انسان در انسان ایک بہت بڑا عمل ہے۔ لمحہ لمحہ ہر چیز کا آپ کو حساب دینا ہے، ہر لمحے کا حساب دینا ہے۔ قرۃ العین، آپ سے ایک میسج لینا چاہوں گی اپنے لیے، اپنے سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایک ماں ہونے کی حیثیت سے ایک بیسٹ ایلیمنٹ ہونا چاہیے لائف میں، جو آپ سمجھتی ہیں کہ وہ ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے زندگی میں، جو آپ ڈیلیور کر سکیں اپنی اولاد کو؟ بچوں کو جو میں سمجھتی ہوں بحیثیت ماں کے کہ جو ایلیمنٹ ہمیں بچوں کو دینا چاہیے وہ یہ کہ سب کی رسپیکٹ کریں، عزت دیں، چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ چھوٹا ہو، کیونکہ بات وہ یہ کہ عزت کرنا، عزت دینا ایک آپ کی شخصیت کو سامنے لے کر آتا ہے کہ آپ کس طرح کے ہیں، آپ کی تربیت نظر آتی ہے اس میں، کہ جو ماں باپ کے لیے بھی ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کس طرح سے تربیت دی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حق کے لیے کھڑے ہوں، ہمیشہ سچ بات کے لیے کھڑے ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو اگر بچہ جو ہے وہ آج آپ زمانے میں دیکھ رہے ہیں کتنی برائیاں ہیں، کتنی زیادہ، تو بچے کو جو نیک راہ کا راستہ، جو حقیقت کا راستہ ہے، تو وہ جب بچے کو پتہ ہوگا تو وہ بچہ کوشش کرے گا کہ وہ اس راستے پہ چلے۔ یقینی طور پر پروگرام بھی اب اختتامی مراحل میں ہے، تو میں مفتی صاحب آپ سے لوں گا، کیا پیغام دیں گے آپ آج کے ہمارے ناظرین کو؟ والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کیا پیغام دیں گے جو اس وقت ہمارے اقرا ٹی وی کے پلیٹ فارم پر آپ کو سن رہے ہیں؟ والدین کی ذمہ داریوں کے حوالے سے میں یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو ہم اس حدیث کو دیکھیں تو یہ حدیث ہے تو معمولی سی چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن اپنے اندر وسیع مفہوم رکھتی ہے۔ ہر بندہ اپنی باؤنڈریز میں رہتے ہوئے نگہبان ہے، حاکم ہے، اور حاکم کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے انڈر سپرویژن جو لوگ ہیں، اس کے زیر نگرانی، اس کے زیر تربیت جو لوگ ہیں، اس کے بارے میں بروز قیامت اس سے سوال ہوگا۔ والدین گھر کے حاکم ہوتے ہیں، ان سے سوال ہوگا آپ کی ریاست کے اندر، آپ کے گھر کے اندر، آپ کے سامنے، آپ کی موجودگی میں غیر اسلامی، غیر اخلاقی کام کیسے ہوئے۔ تو اس میسج کو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میسج کو اگر ہم وقت اپنے مائنڈ میں رکھیں تو ہر والدین اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے پروگرام، بڑا ہی خوبصورت پیغام ہے اور بہت ہی خوبصورت موضوع ہے، بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ بات یہی ہے کہ اپنے اندر تو سب جیتے ہیں اور سب رہتے ہیں، لیکن بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھلا کر دوسروں کے لیے جینا سیکھیں، اور وہ دوسرے جو بہت معصوم ہیں، جو بہت خوبصورت ہیں، جن سے آپ کا کوئی رشتہ ہو نہیں ہو، لیکن اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آتی ہے، اور یہ وہ شخصیت، وہ لوگ ہیں، یہ وہ حسن رکھتے ہیں جن کا رنگ و نسل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ بہت ہی معصوم ہوتے ہیں اور آپ جیسا ان کو رسپانس دیں گے یہ ویسے ہی باؤنس بیک کرتے ہیں۔ اور اجازت چاہتے ہیں، میں ہوں ایمی خان، اس شرط کے ساتھ کہ بشرط زندگی انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، خاص کر ان لوگوں کا خیال رکھیے گا جو آپ کا خیال رکھتے ہیں، آپ کے لیے دعا گو ہیں اور آپ کو چاہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی نشست کا وقت ختم ہوا۔ اس شعر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں، اور اس کے بعد آپ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کریں گے کہ ناصر بشیر جب مجھے آتا نہیں قرار، ناصر بشیر جب مجھے آتا نہیں قرار، دل آپ چاہتا ہے کہ میں نعت نبی لکھوں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا
کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے۔ اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا، میرے محتاط آنسو جھلک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک